ناظرین آداب 26 اکتوبر 2021 مطابق 19 ربیع الاول کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کو اتر پردیش کے سدھارتھ نگر سمیت 9 اضلاع میں ایک میڈیکل کالج کا افتتاح کیا۔ اتر پردیش کے ایک روزہ دورے پر پہنچنے کے بعد پی ایم مودی نے اتر پردیش کی گورنر آنندی بین پٹیل، ریاست کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اور مرکزی وزیر صحت منسکھ بھائی مانڈویہ کی موجودگی میں 9 مختلف اضلاع میں واقع اس میڈیکل کالج کا افتتاح کیا۔ یہ کالج 2329 کروڑ روپے کی لاگت سے سدھارتھ نگر، ایٹا، ہردوئی، پرتاپ گڑھ، دیوریا، غازی پور، مرزا پور، فتح پور اور جونپور اضلاع میں بنائے جائیں گے۔ نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے افسر وانکھیڑے کی مشکلیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یکے بعد دیگرے ان کے اوپر لگ رہے الزامات کے بعد اب ان کے خلاف انٹرنل انکوائری یعنی داخلی جانچ کا حکم بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ محکمہ جاتی جانچ کا یہ حکم نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے ڈی جی نے جاری کیا ہے۔ اس کے لیے این سی بی کی 3 رکنی ٹیم بنائی گئی ہے، جس میں این سی بی کے ڈی جی گیانیشور سنگھ اور 2 انسپکٹر سطح کے افسر شامل ہیں۔ این سی بی کی 3 رکنی ٹیم پربھاکر کے ذریعے لگائے گئے سبھی الزامات کی جانچ کرے گی، جو ممبئی کے ڈرگس آن کروز معاملے کے گواہ ہیں۔ اتوار کو پربھا، جو کہ کروز ڈرگس کیس میں آزاد گواہ ہے، اس نے الزام عائد کیا ہے کہ این سی بی کے کچھ افسر اور کچھ دیگر لوگ مل کر آرین خان کو چھوڑنے کے لیے شاہ رخ خان سے 25 کروڑ روپے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ پربھاکر نے یہ بھی کہا کہ این سی بی نے اس سے 9-10 سادے کاغذ پر دستخط کرائے تھے۔ دراصل پربھاکر کے پی گوساوی کا پرسنل باڈی گارڈ ہے، جو اس کیس میں آزاد گواہ بھی ہے اور اس وقت غائب ہے۔ سال 2022 میں ہونے والے ویدھان سبھا الیکشن کے لیے سبھی سیاسی پارٹیوں نے اپنے وعدوں کی پوٹلی کھول دی ہے۔ اس سلسلے میں پیر کو کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اگر یو پی میں کانگریس کی سرکار بنتی ہے تو سبھی بیماریوں کے لیے سرکار 10 لاکھ کا مفت علاج فراہم کرائے گی۔ ایک اور خبر کے مطابق دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں آئی سی سی مینز T20 ورلڈ کپ کے سپر 12 کے گروپ 2 کے میچ میں پاکستان نے بھارت کو 10 وکٹوں سے شکست دینے کے بعد گیند باز محمد شمی کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہے۔ کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پر گالی گلوچ بھی کی۔ سوشل میڈیا پر صارفین میں سے ایک نے لکھا کہ ٹیم انڈیا میں خونی پاکستان، اور ایک شخص نے لکھا کہ ایک مسلمان نے پاکستان کا ساتھ دیا، آپ کو کتنے پیسے ملے۔ وہیں دوسری جانب کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی محمد شمی کے خلاف پھیلائی جا رہی نفرت کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ محمد شمی، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ تنقید کرنے والے لوگ نفرت سے بھرے ہوئے ہیں کیونکہ انہیں کسی سے بھی محبت نہیں ملی، انہیں معاف کر دو۔ سابق کرکٹر وریندر سہواگ نے بھی سخت برہمی کا اظہار کیا اور ٹویٹ پر لکھا، محمد شمی پر آن لائن حملہ چونکا دینے والا ہے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ ایک چیمپئن ہے اور جو بھی انڈیا کیپ پہنتا ہے اس کے دل میں کسی بھی آن لائن ہجوم سے زیادہ ہندوستان بستا ہے۔ شمی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگلے میچ میں جلوہ دکھا دو۔ معروف اداکار رجنی کانت کو سینما کے شعبے میں ان کے غیر معمولی تعاون کے لیے دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ نائب صدر ایم وینکیا نائیڈو اور وزیر اطلاعات و نشریات انوراگ ٹھاکر نے پیر کو یہاں اداکار رجنی کانت کو 67ویں نیشنل فلم ایوارڈ 2019 کی تقریب میں سینما کی دنیا کے اعلیٰ ترین اعزاز سے نوازا۔ اودھ نامہ کے جہاں نما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق حج اور عمرہ کی وزارت کے مطابق عمرہ کرنے کے خواہش مند زائرین کو اب اس کی بکنگ کے بعد 14 روز تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ عرب نیوز کی رپورٹ کے مطابق وزارت کے پلاننگ اینڈ اسٹریٹجی آفیسر ڈاکٹر امر نے بتایا کہ احتیاطی تدابیر میں نرمی سے عمرہ اور نماز کے لیے مسجد حرام کی آپریشنل صلاحیت میں نمایاں طور پر اضافہ ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمرہ کرنے کے لیے دستیاب تاریخوں کی مانگ میں اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے وزارت نے یہ سہولت پیش کی تھی، لیکن یہ شرط اب ضروری نہیں ہے اور زیادہ مانگ کی وجہ سے سب کے لیے ایک مناسب موقع حاصل ہوگا۔ بی ایس پی کے 2 ممبران اسمبلی لال جی ورما اور رام اچل راج بھر اتوار کو سماجوادی پارٹی میں شامل ہو گئے، جب 2 مضبوط لیڈروں نے یو پی اسمبلی انتخابات 2022 سے پہلے پارٹی چھوڑ دی۔ دونوں کئی مرتبہ کابینہ کے وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ پیر کو انہیں پارٹی میں شامل کرتے ہوئے اکھلیش یادو نے کہا کہ یہ دونوں رہنما سماجوادی پارٹی کو مضبوط کریں گے۔ مہنت نریندر گری کی مشتبہ حالت میں موت کے بعد خالی اکھاڑا پریشد کے صدر کے عہدے پر رویندر پری مہاراج کا انتخاب ہوا ہے۔ صدر کے عہدے کے سلسلے میں دارا گنج نرنجنی اکھاڑے میں ہوئی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ رویندر پری پنچایتی نرنجنی اکھاڑے کے سیکریٹری تھے، جو اب اکھاڑا پریشد کے صدر منتخب کر لیے گئے ہیں۔ 7 اکھاڑوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ مجاہد آزادی مولانا عبدالقیوم رحمانی فاؤنڈیشن سدھارتھ نگر کے زیر اہتمام یو پی پریس کلب لکھنؤ میں منعقدہ پروگرام میں ڈاکٹر عبدالقدوس ایسوسیٹ پروفیسر و انچارج مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی لکھنؤ کیمپس کو عربی زبان و ادب کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں بہادر شاہ ظفر
غضنفر ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب کی عربی زبان و ادب پر درجنوں مقالات اور کئی کتابیں شائع ہو کر ارباب علم و ادب سے خراج تحسین حاصل کر چکی ہیں۔ اس عظیم حصولیابی پر ملک و بیرون ملک کے عربی زبان و ادب کے ماہرین نے ڈاکٹر موصوف کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدوس نے اپنی خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہوئے منتظمین کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آج کا دن ہمارے لیے بہت خاص ہے۔ کانگریس پارٹی کی قومی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی جی کی 7 پرتیجیاؤں کو عوام تک پہنچانے اور وعدہ ہم نبھائیں گے کے وعدے کے ساتھ بارہ سے شروع ہونے والی عہد مارچ سے پہلے معروف صوفی بزرگ لکھنؤ کے مال ایونیو میں واقع دادا میاں کی درگاہ پر چادر چڑھاتے ہوئے صوبہ اور ملک میں امن قائم رہنے اور خوشحالی ترقی کی دعا کی۔ اس کے بعد یاترا اناؤ کے لیے روانہ ہو گئی۔ چادر پیش کرنے کے وقت سابق وزیر اور کانگریس میڈیا شعبے کے چیئرمین نسیم الدین صدیقی نے کہا کہ معاشرے میں مذہبی ہم آہنگی اور مذہب کے روحانی پیروکاروں اور صوفی سنتوں کی روایت پر عمل کر کے ہی انسانی خدمت کی جا سکتی ہے۔ بزم محراب حرم لکھنؤ کے تحت ایک مشاعرہ نعت و منقبت ماحول چوک میں منعقد ہوا، جس کی صدارت استاد شاعر فاروق جاذب لکھنوی نے کی اور نظامت کے فرائض طارق سخا لکھنوی نے انجام دیے۔ پروگرام کا آغاز قاری حسن رجولوی کی تلاوت کلام ربانی سے ہوا۔ صدر مشاعرہ فاروق جاذب لکھنوی نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا کہ نعتیہ شاعری میں فکری بصیرت لازمی شے ہے، لفظوں میں معنی آفرینی بھی ہو جو مدحت سرکار کے تقاضوں کو آئینہ کرتی ہو۔ مشاعرے میں فاروق جاذب لکھنوی، قاری حسن رجولوی، نصیر احمد نصیر، معید رہبر لکھنوی، قمر سیتاپوری، طارق سخا لکھنوی، عاصم ملیح آبادی اور صاحبان بیاض میں ثابت لکھنوی، مہدی حسن فہمی، جلال لکھنوی، خلیل اختر، موج لکھنوی، محمد احمد، نواب بھائی، غلام ربانی، ڈاکٹر محمد تاج اور محمد اسامہ نے نعت و منقبت کا نذرانہ پیش کیا۔ اودھنامہ میں شائع ضلع کی خبروں کے مطابق سہارنپور ضلع کے اسلامیہ ڈگری کالج میں شعبہ اردو کے زیر اہتمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کے اہم موقع پر ایک شاندار تقریب کا انعقاد عمل میں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روحانی تقریب کے خاص موقع پر کالج کے طالبات اور مہمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ رسول نے ہی عالم کو علم سیکھنے، خواتین کا احترام کرنے اور اطمینان و سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کا لاجواب حکم دیا تاکہ ہم اشرف کہلا سکیں۔ شعبہ اردو کے ہیڈ ڈاکٹر غضنفر عباس کی زیر سرپرستی اس شاندار تقریب میں مقررین نے کہا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا وہی کامیابی کو پہنچا۔ قرآن صرف پڑھنے کا نہیں بلکہ غور و فکر کے ساتھ عمل کرنے کا شاندار اور سب سے مستحکم ذریعہ نجات اور مکمل نظام حیات ہے۔ عام آدمی پارٹی کنوینر دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو مثالی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی سمیت 2 اہم معاملے میں پیر کو سلطان پور کی ایم پی ایم ایل اے عدالت نے ضمانت دے دی۔ پی کے جینت کی عدالت نے آج سماعت کے بعد ضمانت عرضی منظور کر لی۔ مسٹر کیجریوال کے وکیل مدن سنگھ نے میڈیا نمائندوں کو بتایا کہ سال 2014 کے انتخابات کے دوران ضابطۂ اخلاق میں امیٹھی ضلع کے گوری گنج اور مسافر خانے میں 2 الگ الگ معاملے درج ہوئے تھے۔ اروند کیجریوال نے دونوں معاملات میں سپریم کورٹ میں ایک عرضی داخل کی تھی جس میں ذاتی طور پر انہیں یہاں حاضر ہونے سے چھوٹ ملی ہوئی تھی۔ وزیر اعلیٰ اور ایک ذمہ دار شہری ہونے کی وجہ سے مسٹر کیجریوال چاہتے تھے کہ مقدمے کی کارروائی جلد اختتام پذیر ہو اور وہ عدالت میں تعاون دیں، اسی لیے وہ اپنی مرضی سے عدالت میں حاضر ہوئے۔ مقدمے میں انہوں نے ضمانت کی عرضی داخل کی جسے عدالت نے آج منظور کر لیا۔ دیوبند میں جمعیت العلماء کے ہند کے ذریعے گیندکی گاؤں میں تعمیر کرائے جا رہے بھارت اسکاؤٹ گائیڈ سینٹر کے معاملے نے طول پکڑ لیا ہے۔ گیندکی گاؤں میں بی جے پی اور بھگوا تنظیموں کے لیڈران نے مہا پنچایت کا انعقاد کر اسکاؤٹ گائیڈ سینٹر تعمیر کی مخالفت کرنے کا فیصلہ لیا اور کہا کہ جب تک جمعیت کے ذریعے گاؤں میں بنائے جا رہے سینٹر کے تعمیری کام پر مکمل طور پر پابندی عائد نہیں کی جاتی تب تک ان کی تحریک جاری رہے گی۔ منعقدہ میٹنگ میں خطاب کرتے ہوئے بجرنگ دل کے وکاس تیاگی نے کہا کہ جمعیت العلماء نے ٹریننگ سینٹر کے نام پر دہشت گرد مرکز کھولنے کی تیاری شروع کر دی ہے جس سے علاقے اور صوبے کا امن و امان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز پڑھنے سے چہرہ روشن ہوتا ہے، گھر میں برکت ہوتی ہے، طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور اولاد فرمانبردار ہوتی ہے، سکون ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھے اور غلط کام بھی کرے تو مطلب یہ ہے کہ وہ سچے دل سے نماز نہیں پڑھتا۔ ان خیالات کا اظہار آل انڈیا غریب نواز کونسل کے زیر اہتمام مسجد حسن حسین ڈبل اسٹوری سنگوا کالونی میں منعقدہ جشن عید میلاد النبی کے اجلاس کو خطاب کرتے ہوئے کونسل کے قومی صدر مولانا محمد ہاشم اشرفی سربراہ اعلیٰ جامعہ اشرف المدارس گدیا نے کیا۔ جلسے کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ نظامت کے فرائض حافظ نیاز اشرفی نے انجام دیے۔ صلاۃ و سلام کے بعد کورونا سے نجات اور ہندوستان سمیت عالم اسلام کے امن و امان اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ جے این میڈیکل کالج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کمیونٹیز میڈیسن شعبے کے سربراہ پروفیسر انیس احمد نے رورل ہیلتھ ٹریننگ سینٹر میں تمباکو سے پاک تعلیمی ادارے کے لیے حاضرین کو حلف دلایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حلف برداری تمباکو کے استعمال سے ہونے والے نقصانات کے سلسلے میں بیداری اور بیداری سرگرمیوں کا ایک حصہ ہے۔ اس موقع پر کمیونٹی میڈیسن شعبے میں
انٹرنس نے پوسٹر سازی مقابلے میں حصہ لیا اور تمباکو نوشی و خوری کے نقصانات کو اجاگر کیا۔ سینٹر میں تمباکو نوشی ممنوع ہونے کے سلسلے میں ایک نوٹس بھی سرکولیٹ کیا گیا۔ یہ پروگرام تعلیمی اداروں میں تمباکو سے پاک ماحول سے متعلق حکومت ہند کی رہنما ہدایات کے تحت منعقد کیا گیا۔ ایران نے حالیہ برسوں میں اسرائیل کو تسلیم کرنے والے عرب ممالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان سے گناہ سرزد ہوا ہے اور وہ اپنے اقدام پر نظر ثانی کریں۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے کہا ہے کہ اسرائیل سے سفارتی تعلقات بحال کرنے والے عرب ممالک گناہ گار ہوئے ہیں۔ خیال ہے کہ متحدہ عرب امارات، بحرین، سویڈن اور ماروکو 2020 میں اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کر چکے ہیں۔ ایران نے 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد سے 4 دہائیوں میں فلسطینی کاز کے ایک مضبوط محافظ کے طور پر اپنے آپ کو کھڑا کیا ہے۔ مصر اور اردن اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے والے صرف 2 عرب ممالک تھے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے کہا کہ اگر مسلمانوں کا اتحاد حاصل ہو جاتا ہے تو فلسطینی مسئلہ یقینی طور پر بہترین انداز میں حل ہو جائے گا۔ تیل کی پیداوار کے لیے مشہور ملک سوڈان کے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک کی رہائش گاہ کو فوج نے گھیر لیا ہے اور انہیں مجبوراً انہی کے گھر میں نظر بند ہونا پڑا ہے اور اس کے علاوہ کچھ دیگر سرکاری حکام کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سوڈان کے فوجی دستوں نے کابینہ کے 4 وزراء اور حکمراں خود مختار کونسل کے ایک سویلین ممبر کو بھی حراست میں لے لیا ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق خرطوم کی سڑکوں پر قیدیوں کی رہائی کی مانگ کرتے ہوئے عوام کے گروپ کو سڑکوں پر جھنڈا پھہراتے اور ٹائروں کو جلاتے ہوئے دیکھا گیا۔ ملک میں اس وقت انٹرنیٹ سروس بھی معطل چل رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں 2 کروڑ 20 لاکھ افراد موسم سرما میں شدید غذائی قلت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق معاشی طور پر غیر مستحکم افغانستان کو دنیا کے بدترین انسانی بحران کا سامنا ہے۔ افغانستان کے مستقبل کے تناظر میں امریکہ پاکستان سے تعلقات کا جائزہ لے گا اور ورلڈ فوڈ پروگرام کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈیوڈ ہیسلے نے کہا کہ اس موسم سرما میں لاکھوں افغانی ہجرت اور بھوک کے درمیان فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ یہ بحران یمن یا شام کے مقابلے میں پہلے ہی بڑے پیمانے پر پھیلا ہوا ہے اور خوراک کی قلت ایمرجنسی سے بھی بدتر ہے۔ اسرائیل رواں ہفتے مغربی کنارے میں یہودی آبادکاریوں کے لیے نئے گھر تعمیر کروائے گا۔ اسرائیل کے غیر سرکاری واچ ڈاگ گروپ پیس ناؤ نے اپنے بیان میں کہا کہ مغربی کنارے میں مزید 2800 یونٹ کی تعمیر کی منظوری کے لیے کمیٹی بدھ کو ملاقات کرے گی۔ دوسری جانب خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ مغربی کنارے میں تعمیرات کے منصوبے پر امریکہ نے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن اسرائیلی وزارت تعمیرات کے مطابق مغربی کنارے کے 2 علاقوں میں 1355 گھروں کی تعمیر کے لیے ٹینڈر شائع کر دیے گئے ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے اس اقدام سے فلسطینیوں کے ساتھ کشیدگی پھر بڑھے گی۔ مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔